بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 4 سال بعد تک اولاد نہ ہوئی تو شوہر نے مجھے بھانج کہہ کر طلاق دے دی۔ بھائی کے گھر گئی تو پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے۔ میں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دن مالک کو لاکھوں کا نیا کام ملا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگا، کہتا تمہارے ہاتھ میں بہت برکت ہے۔ اب وہ ہر نیا کام میرے ہاتھ سے شروع کرتا۔ ایک دن اس نے مجھے آفس بلایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے جب میں پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی تھی۔ وہ راستے بھر میرا ہاتھ تھامے رکھے تھے، کبھی پوچھتے تھک تو نہیں گئی، کبھی میری پسند کی چیز خرید دیتے۔ میں بار بار کہتی اتنا خرچ نہ کریں تو ہنس کر کہتے تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، تمہارے لیے سب کچھ کم ہے۔ گھر واپس آئے تو ساس بھی ان دنوں میرے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتی تھی۔ کبھی کہتی بہو آج تم آرام کرو، کھانا میں بنا لوں گی۔ کبھی کہتی تم ابھی نئی نئی آئی ہو، آہستہ آہستہ سب کام سیکھ جانا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے کتنا اچھا گھر ملا ہے۔ صبح سویرے میں سب سے پہلے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، پھر ناشتہ تیار کرتی۔ شوہر کام پر جانے سے پہلے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے ضرور پیتے۔ جاتے جاتے مسکرا کر کہتے کہ شام کو جلدی واپس آؤں گا، ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیئیں گے۔ میں سارا دن اسی انتظار میں رہتی۔ شام کو وہ آتے تو کبھی میرے لیے مٹھائی لے آتے، کبھی چوڑیاں، کبھی چھوٹا سا تحفہ۔ اماں بھی ہمیں خوش دیکھ کر خوش ہوتی اور میں سوچتی شاید ہر لڑکی کی ازدواجی زندگی ایسی ہی خوبصورت ہوتی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ رشتہ دار جب بھی گھر آتے ایک ہی سوال کرتے، کوئی خوشخبری سناؤ، اب تو ہمیں بھی میٹھا کھلاؤ۔ میں شرما کر خاموش ہو جاتی، ساس ہنس کر بات بدل دیتی، مگر جب مہمان چلے جاتے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آ جاتی۔ وہ آہستہ سے کہتی اللہ جلدی سے تمہاری گود بھی بھر دے۔ میں ان کی بات سن کر صرف دعا کرتی رہتی کہ اللہ سب کی خوشی پوری کر دے۔ چند مہینے اور گزر گئے مگر حالات وہی رہے۔ اب ساس کبھی کبھی باتوں باتوں میں کہہ دیتی فلاں کی بہو تو شادی کے چند مہینوں بعد ہی ماں بن گئی تھی، اللہ جانے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شوہر اس وقت میری طرف دیکھتے اور کہتے اماں ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، اللہ جب چاہے گا سب ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے تسلی مل جاتی کہ کم از کم وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر ایک دن محلے میں ایک بچے کی سالگرہ تھی، ہم دونوں وہاں گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے ہنستے ہوئے میرے شوہر سے کہا اگلی سالگرہ تک آپ بھی اپنے بچے کو لے کر آنا۔ میرے شوہر نے مسکرا کر ہاں کہہ دیا، مگر واپسی پر وہ پہلے کی طرح خوش نہیں تھے۔ راستے بھر خاموش رہے۔ میں نے کئی بار پوچھا کیا ہوا، مگر انہوں نے یہی کہا کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھروں کے ماحول میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی ہے۔ ساس پہلے کی طرح ہر بات پر نہیں ہنستی تھی۔ کبھی کسی رشتہ دار کے بچے کو دیکھتی تو ایک لمبی سانس لے کر خاموش ہو جاتی، کبھی کسی کی گود میں بچہ دیکھ کر میری طرف دیکھتی پھر نظریں ہٹا لیتی۔ میں ان کی خاموشی کا مطلب سمجھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بھی ہر وقت یہی دعا رہتی کہ اللہ ہماری بھی جولی بھر دے۔ دوسرے سال میں نے اور میرے شوہر نے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے جوڑوں کے یہاں کچھ وقت بعد اولاد ہوتی ہے، آپ دونوں فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں امید لے کر گھر واپس آئے۔ میں نے سوچا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر گھر پہنچتے ہی ساس نے بے چینی سے پوچھا اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میرے شوہر نے انہیں وہی بات بتائی تو انہوں نے صرف اتنا کہا ڈاکٹر تو ہر کسی کو یہی کہہ دیتے ہیں، اصل انتظار تو عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ان کی بات دل پر نہیں لی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگی تھی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتی کہ میرے گھر کا سکون ہمیشہ قائم رہے۔ میں چاہتی تھی میرے شوہر کبھی کسی بات پر اداس نہ ہو، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وقت آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا رخ بدل رہا ہے، اور جو محبت آج میری سب سے بڑی طاقت تھی، آنے والے دنوں میں اسی محبت کا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ میں ہر نئے مہینے کے آغاز پر دل میں ایک نئی امید لے کر اٹھتی اور ہر مہینے کے آخر میں خاموشی سے اپنے آنسو چھپا لیتی، مگر میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر پہلے کی طرح کام پر جاتے اور میں پہلے کی طرح گھر سنبھالتی رہی، لیکن اب میں محسوس کرنے لگی تھی کہ ہمارے درمیان پہلے جیسی بے فکری نہیں رہی۔ وہ اب پہلے کی طرح ہر چھوٹی بات پر مسکراتے نہیں تھے، کبھی دیر تک خاموش بیٹھے رہتے اور کبھی کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی سوچ میں گم رہتے۔ میں کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہر بار یہی کہتے سب ٹھیک ہے، تم زیادہ نہ سوچا کرو۔ ایک دن دوپہر کے وقت ساس کے پاس ان کی ایک پرانی سہیلی آئی۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔
میں نے چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی تو وہ عورت مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، پھر ساس سے بولی، بہن اللہ سب کو خوش رکھے، مگر اب تمہیں بھی اپنے گھر میں بچوں کی آواز سننی چاہیے۔ ساس نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، دعا کرو اللہ کرم کر دے۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی، مگر ان کی ہر بات میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو ساس نے ان سے بھی یہی بات چھیڑ دی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ گاؤں کے پیر صاحب کے پاس بہت لوگ جاتے ہیں جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی، وہ بھی دعا کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں۔ تم دونوں ایک بار وہاں چلے جاؤ، شاید اللہ اسی کو ذریعہ بنا دے۔ میں نے ادب سے کہا، اماں دعا تو ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اللہ سے مانگتی بھی ہوں، میرا دل ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ ساس نے فوراً کہا، تمہیں ہر بات میں اپنی ہی عقل لگانی ہوتی ہے، بڑے بزرگ غلط نہیں ہوتے۔ مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو میں نے اپنے شوہر سے آہستہ سے کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ اماں کو سمجھا دیں، مجھے پیروں فقیروں کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ میرے شوہر نے پہلے تو میری بات مان لی اور بولے، ٹھیک ہے میں اماں سے بات کر لوں گا۔ مگر اگلے ہی دن جب ساس نے دوبارہ یہی بات کی تو وہ خاموش رہے، انہوں نے نہ میری حمایت کی نہ اماں کو کچھ کہا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ پہلے جیسے مضبوطی سے میرے ساتھ نہیں کھڑے۔ چند دن بعد ایک رشتہ دار کے گھر دعوت تھی، ہم دونوں وہاں گئے۔ گھر بچوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی اپنی اماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ میں سب بچوں کے ساتھ ہنس کر کھیلتی رہی۔ ایک چھوٹی بچی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تو سب عورتیں ہنسنے لگیں۔ ایک عورت نے کہا، بچوں سے تو اسے بہت محبت ہے، اللہ جلدی اس کی گود بھی بھر دے۔ دوسری نے کہا، آمین۔ مگر یہ دعا سنتے ہی میری آنکھیں جھک گئی اور میرے شوہر بھی خاموش ہو گئے۔ واپسی پر راستے بھر ہم دونوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ گھر پہنچے تو میں نے دیکھا میرے شوہر سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ میں پانی لے کر گئی تو وہ چارپائی پر خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، آپ پریشان ہیں تو مجھے بتا دیجیے، ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور زبردستی مسکرا کر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس انسان کبھی کبھی سوچنے لگتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ کبھی دیر کرتا ہے اندھیر نہیں کرتا۔ انہوں نے میری بات پر سر تو ہلا دیا مگر ان کی آنکھوں میں وہ اطمینان نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ بدلنے لگا تھا۔ ساس اب اکثر محلے کی عورتوں سے اولاد کے ٹوٹکے پوچھتی، کبھی کسی کے بتائے ہوئے بیج لے آتی، کبھی کوئی جڑی بوٹی، کبھی کہتی فلاں جگہ چلتے ہیں، کبھی کہتی فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے۔ میں ہر بار ادب سے یہی کہتی، اماں مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، میں دعا اور علاج دونوں کرتی رہوں گی، اللہ بہتر کرے گا۔ مگر میری یہ بات انہیں پسند نہ آتی، وہ سمجھنے لگی کہ شاید میری ضد ہی ہماری خوشی کے راستے میں کھڑی ہے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے ایک ہی دعا مانگتی کہ میرے گھر کا سکون قائم رہے، کیونکہ مجھے اولاد نہ ہونے سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں یہ آزمائش ہمارے رشتے کی محبت کو کم نہ کر دے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت خاموشی سے ایک ایسا موڑ لے رہا ہے جہاں میری ہر دعا اور ہر صبر کا امتحان پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہونے والا تھا۔ تیسرے سال کا آغاز ہوا تو میں نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اس آزمائش میں رکھا تو میں صبر بھی اسی کی رضا کے لیے کروں گی۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر گھر کی صفائی کرتی، پھر ناشتہ تیار کرتی، شوہر کے کپڑے استری کرتی، انہیں وقت پر کام پر بھیجتی، اس کے بعد ساس کے ساتھ گھر کے باقی کام نمٹاتی۔ دن بھر ہاتھ میں کام لگے رہتے مگر دل ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا کہ میرے گھر کی محبت سلامت رہے، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اولاد نہ ہونے کا غم اب صرف ایک خواہش نہیں رہا بلکہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے سکون کو بھی کھا رہا ہے۔ میرے شوہر پہلے جب کام سے واپس آتے تھے دروازے سے داخل ہوتے ہی مسکرا کر میرا نام لیتے تھے، کبھی پوچھتے آج کیا بنایا ہے، کبھی کہتے چلو تھوڑی دیر چھت پر بیٹھتے ہیں، مگر اب وہ سیدھے کمرے میں چلے جاتے۔ میں پانی لے کر جاتی تو خاموشی سے پانی لے لیتے، کھانا کھاتے وقت بھی زیادہ بات نہ کرتے۔ میں کئی بار ان کے سامنے ہنسنے کی کوشش کرتی تاکہ ان کا دل بدل جائے، مگر ان کی خاموشی ہر دن پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہیں، مگر افسوس وہ اپنا درد مجھ سے بانٹنے کی بجائے خود میں سمیٹنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا شاید ماحول بدلنے سے ان کا دل ہلکا ہو جائے، اس لیے میں نے ان کی پسند کے کھانے بنائے، اماں کے لیے بھی خاص چیز تیار کی۔ شام کو جب وہ آئے تو میں نے خوش ہو کر کھانا لگایا، انہوں نے 2-4 نوالے کھائے اور خاموشی سے اٹھ گئے۔ میں نے پیچھے جا کر پوچھا کھانا پسند نہیں آیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کھانا اچھا ہے مگر دل نہیں چاہ رہا۔ پھر وہ باہر صحن میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں دور سے انہیں دیکھتی رہی اور میری آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے دل میں بھی ایک ایسی کمی ہے جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔
چند دن بعد اماں کی ایک رشتہ دار ہمارے گھر آئی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا پوتا تھا۔ وہ بچہ سارے گھر میں کھیلتا رہا، کبھی میرے پاس آ جاتا، کبھی اماں کی گود میں بیٹھ جاتا۔ میں اسے ہنسا رہی تھی کہ اچانک وہ عورت ہنس کر بولی، بہو بچوں کو تو بہت اچھا سنبھال لیتی ہو، اللہ کرے جلدی اپنا بچہ بھی تمہاری گود میں ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی تو اماں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، دعا تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، مگر قسمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی اور میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر میں نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے تاکہ کوئی مجھے روتا نہ دیکھ لے۔ اسی ہفتے ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے پہلے میری رپورٹ دیکھی، پھر میرے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ ابھی تک سب رپورٹس ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کبھی کبھی وقت لگ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، علاج جاری رکھیں۔ میرے دل کو اس بات سے تسلی ملی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر مطمئن نہیں ہوئے۔ کلینک سے نکلتے وقت وہ پورے راستے خاموش رہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے تو اچھی بات کی ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، دیکھتی ہے، اور پھر خاموش ہو گئے۔ گھر واپس آئے تو اماں نے بے صبری سے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میرے شوہر نے مختصر سا جواب دیا کہ ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ اماں نے فوراً کہا، میں پہلے ہی کہتی ہوں، صرف ڈاکٹروں کے پیچھے مت لگو، کبھی کسی نیک آدمی کے پاس بھی چلو، دعا کرائے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے پھر ادب سے کہا، اماں دعا تو میں ہر نماز میں کرتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، اللہ سے بڑھ کر کون سننے والا ہے؟ اماں نے ناراضی سے میری طرف دیکھا اور بولی، تمہیں اپنی ہی بات پر یقین رہتا ہے، میری باتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس دن کے بعد اماں نے ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی پیر فقیر کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی عورت کا نام لیتی کہ اس کے ہاں بھی سالوں بعد اولاد ہوئی تھی، کبھی کسی تعویذ کی بات کرتی، کبھی کسی مزار کا ذکر کرتی۔ میں ہر بار نرمی سے یہی کہتی، اماں اگر اللہ نے دینا ہوگا وہ میرے گھر بیٹھے بھی دے سکتا ہے، میں ایسی جگہوں پر جا کر اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ میری یہ بات انہیں اور زیادہ ناگوار گزرتی، مگر میں اپنے عقیدے کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر میرے شوہر اب پہلے کی طرح ہر بات میں میری حمایت نہیں کرتے تھے۔ اگر اماں مجھے کچھ کہتی تو وہ خاموش رہتے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ شاید باقی قصور میرا ہی ہے۔ یہ احساس میرے لیے کسی بھی طعنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ انہیں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں جائے نماز بچھا کر دیر تک بیٹھی رہتی، اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر بھی دے دے اور میرے شوہر کے دل کو بھی سکون دے دے۔ میں اولاد سے پہلے اپنے گھر کی محبت مانگتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ خاموش فاصلے ایک دن اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہو جائیں۔ اور میری یہ بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے رشتے پر ایک ایسا سایہ منڈلا رہا ہے جو کسی بھی وقت ہماری ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اب شادی کو تقریباً 4 سال ہونے والے تھے۔ اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہمارے گھر کی ہر خوشی کا تعلق صرف ایک ہی بات سے رہ گیا ہو۔ صبح اٹھتے ہی کبھی اماں کی آواز سنائی دیتی، کبھی کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا، کبھی کوئی ملنے آتا تو باتوں باتوں میں اولاد کا ذکر ضرور چھیڑ دیتا۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا کہ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیا کروں، مگر انسان آخر انسان ہی ہوتا ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کانوں سے گزر کر سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں اور پھر بہت دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ان دنوں میرے شوہر بھی پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ نہ مجھ سے لڑتے، نہ پیار سے بات کرتے، بس جینے جیسے زندگی گزار رہے ہوں۔ میں کئی بار ان کے لیے چائے لے کر بیٹھتی اور کوشش کرتی کہ پرانی باتیں چھیڑوں، کبھی ہماری شادی کے دن یاد دلاتی، کبھی وہ بازار جہاں ہم پہلی بار ساتھ گئے تھے، مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد دوبارہ خاموش ہو جاتے۔ میں دل میں محسوس کرتی کہ وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک صبح اماں نے کہا، آج تمہاری دونوں نندیں اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں، گھر میں ذرا اچھی تیاری کر لینا۔ میں نے خاموشی سے سارا گھر صاف کیا، ان کے پسند کے کھانے بنائے، بچوں کے لیے میٹھی چیزیں تیار کی۔ دوپہر تک دونوں نندیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی۔ گھر میں اچانک رونق ہو گئی۔ بچے کبھی صحن میں بھاگتے، کبھی کمروں میں شور مچاتے، کبھی میرے پاس آ کر ضد کرنے لگتے۔ میں ان کے ساتھ کھیلتی رہی، انہیں کھانا کھلاتی رہی، ان کے کپڑے بدلواتی رہی۔ وہ سب مجھے مومانی کہہ کر آواز دیتے، میرے دل میں عجیب سی خوشی بھی ہوتی اور ایک ہلکا سا درد بھی جاگ اٹھتا۔ شام کے وقت سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ میری ایک نند نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی آپ بچوں کو اتنے پیار سے سنبھالتی ہیں، لگتا ہے آپ کے اپنے بچے ہوں تو انہیں پلکوں پر رکھیں گی۔ میں نے مسکرا کر آمین کہا، مگر اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، اماں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ جانے ہماری قسمت میں وہ دن کب آئے گا، اب تو 4 سال ہونے والے ہیں۔
میری مسکراہٹ وہیں رک گئی، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ رات کو سب لوگ کھانا کھا کر آرام کرنے لگے، بچے بھی سو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا میرے شوہر خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور کہا، اگر دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیجیے، خاموش رہنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی۔ میری بات سنتے ہی وہ جیسے برسوں کا غصہ اپنے اندر سے نکالنے لگے۔ انہوں نے کہا، آخر کب تک ہم یہی جواب سنتے رہیں گے؟ اللہ جب چاہے گا تب ہوگا۔ لوگ بھی اب ہم پر ہنسنے لگے ہیں۔ میں ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ میں نے نرمی سے کہا، لوگوں کی باتوں سے ہماری زندگی نہیں چلتی، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صبر کرے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے غصے میں کہا، 4 سال ہو گئے اور تم آج بھی وہی بات کر رہی ہو۔ میں نے بھی پہلی بار ہمت کر کے کہا، اگر آپ واقعی مسئلے کی جڑ جاننا چاہتے ہیں تو ہم دونوں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، صرف میرے نہیں آپ کی بھی، کیونکہ ڈاکٹر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں کا معائنہ ہونا چاہیے۔ میری بات سنتے ہی جیسے آگ تیل پر پڑ گیا۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے سے بولے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا قصور میرا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو علاج ہو سکے۔ مگر وہ میری ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ باہر تک سنائی دینے لگی۔ انہوں نے غصے میں کہا، مجھے آج تک کسی نے اس طرح الزام نہیں دیا اور تم نے آج میری مردانگی پر شک کر دیا۔ تم جیسی عورت کے ساتھ گھر بسانا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں صرف علاج کی بات کر رہی ہوں۔ مگر ان کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والے ہیں جو نہ صرف میری پوری زندگی بدل دے گا بلکہ ہمارے 4 سال کے ہر خوبصورت لمحے کو بھی ایک ہی رات میں بکھیر کر رکھ دے گا۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ تم بانجھ ہو اور اپنی کمی مجھ پر ڈال رہی ہو۔ میں ہر بار یہی کہتی رہی کہ اگر میں بانجھ ہوتی تو ڈاکٹر مجھے یہ امید نہ دیتے کہ اللہ جب چاہے گا اولاد ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں ابھی بھی علاج کروا سکتے ہیں، مگر میری ہر بات ان کے غصے کو اور بڑھا رہی تھی۔ اسی دوران باہر سے اماں بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں اتنی آوازیں آ رہی ہیں؟ میرے شوہر نے میری طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، اماں، آج اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ شاید مجھ میں خرابی ہے۔ اماں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا۔ وہ غصے سے بولی، میں شروع سے کہتی تھی یہ لڑکی اپنی ضد نہیں چھوڑے گی، کبھی پیروں کے پاس نہیں گئی، کبھی ہماری بات نہیں مانی، اب الٹا میرے بیٹے کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں، خدا کے لیے میری بات تو سن لیجئے، میں نے صرف علاج کی بات کی تھی۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں کا معائنہ ہونا چاہیے۔ مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اماں نے غصے سے کہا، بس اب ایک لفظ بھی مت بولنا۔ میرے شوہر جیسے پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایسی بات کہہ دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، میرے کانوں میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، طلاق۔ میں بار بار انہیں دیکھتی رہی، شاید وہ اپنی بات واپس لے لیں، شاید انہیں احساس ہو جائے کہ وہ غصے میں ہیں، مگر ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں روتی رہی، ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا، 4 سال کی زندگی کا یہی انجام تھا؟ آپ ایک بار سکون سے سوچ لیجئے، میں نے آپ کی بے عزتی نہیں کی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ دونوں کا علاج ہونا چاہیے۔ مگر انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے باقی کی 2 طلاقیں بھی دے دی۔ پھر وہ مجھے گھر سے نکالنے لگے۔ میں نے کہا، اتنی رات کو میں کہاں جاؤں؟ میرے اپنے بھی تو یہاں سے بہت دور ہیں، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، مگر ابھی مجھے جانے کو مت کہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، تم کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں لرزتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے پاس نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں اس وقت جا سکتی تھی۔ برآمدے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سارا گھر خاموش ہو چکا تھا، مگر میری سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جن ہاتھوں سے میں نے 4 سال اس گھر کی خدمت کی تھی۔ کبھی مجھے وہ دن یاد آتا جب اسی گھر میں دلہن بن کر آئی تھی اور ہر طرف خوشی تھی۔ آج وہی گھر مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ رات بہت لمبی تھی، سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس سردی سے کہیں زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ دوبارہ کمرے میں جا کر ان سے ایک بار پھر بات کروں، شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، مگر ان کے سخت الفاظ یاد آ رہتے اور میرے قدم رک جاتے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی، کبھی روتی، کبھی خاموش ہو جاتی، کبھی اللہ سے پوچھتی، یا اللہ، آخر میری کیا خطا تھی؟ اگر اولاد دینا تیرے اختیار میں ہے تو سزا مجھے کیوں ملی؟ اور پھر صبح مجھے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ میرے قدم بھائی کے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔
مگر میرا دل جانتا تھا کہ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ جس بھائی کے اپنے گھر میں پہلے ہی غربت کے سائے تھے، وہاں میری آمد اس کے لیے ایک نئی ذمہ داری بننے والی تھی۔ بھائی نے جب مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ تم اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زار و قطار رونے لگی۔ بھائی نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گیا۔ بھابھی بھی باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ بھائی نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دیا اور کہا، پہلے خود کو سنبھالو، پھر آرام سے بتانا کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے روتے پوری رات کی بات سنا دی، طلاق کا ذکر کیا، ساس کی باتیں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میں خالی ہاتھ گھر سے نکال دی گئی ہوں۔ بھائی کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں، مگر اس نے میرے سامنے اپنے آنسو نہیں بہنے دیے۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، بہن، یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے۔ اگرچہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مگر جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی تھی وہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہے، مگر اس گھر کے حالات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ 2 چھوٹے سے کمرے تھے، ایک میں وہ اور بھابھی رہتے تھے، دوسرے میں 5 بچے جیسے تیسے سوتے تھے۔ گھر کا صحن بھی بہت چھوٹا تھا، کچن بھی پرانا تھا، ہر چیز سے تنگ دستی صاف نظر آتی۔ پہلے چند دن سب نے میرا بہت خیال رکھا۔ بھابھی وقت پر کھانا دیتی، بچے میرے ارد گرد بیٹھ جاتے، کوئی مجھ سے کہانی سننے کی ضد کرتا، کوئی کہتا پھپھو میرے ساتھ کھیلے۔ میں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتی تاکہ اپنا غم کچھ دیر کے لیے بھول جاؤں، مگر رات ہوتے ہی وہی سب منظر میری آنکھوں کے سامنے آ آتے۔ میں دیر تک جاگتی رہتی اور سوچتی کیا واقعی میری 4 سال کی زندگی اتنی سستی تھی کہ ایک غصے کے لمحے میں ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ بھائی کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وہ صبح سویرے مزدوری پر نکل جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا، کبھی بچوں کے لیے پھل نہیں لا پاتا تو انہیں بہلا دیتا، کبھی بھابھی سے کہتا، اس مہینے کا خرچہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اگلے مہینے دیکھیں گے۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے آنے سے ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے دیکھا بھابھی کچن میں بیٹھی حساب لگا رہی تھی۔ آٹا کم تھا، چینی بھی ختم ہونے والی تھی، بچوں کی اسکول کی فیس بھی دینی تھی۔ وہ پریشان ہو کر خود سے باتیں کر رہی تھی۔ انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ جانے یہ مہینہ کیسے گزرے گا، خرچے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں شرمندگی ہو۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھائی پر مزید بوجھ نہیں بنوں گی۔ شام کو بھائی گھر آیا تو میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، بھائی، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ فوراً منع کرنے لگا۔ اس نے کہا، لوگ کیا کہیں گے، ابھی تم پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، کچھ دن آرام کر لو۔ مگر میں نے نرمی سے کہا، اگر میں یوں ہی بیٹھی رہی تو خود بھی ٹوٹ جاؤں گی اور آپ پر بھی بوجھ بنی رہوں گی، مجھے اپنے خرچے خود اٹھانے چاہیے۔ بھائی کافی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر کوئی عزت والا کام کرنا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی 2 پرانی سہیلیوں کو فون کیا جن سے کئی مہینوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے میری آواز سن کر خیریت پوچھی تو میں خود کو زیادہ دیر سنبھال نہ سکی اور سب کچھ بتا دیا۔ دونوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے علاقے میں ایک بڑی فیکٹری ہے، وہاں اکثر عورتوں کو پیکنگ کے کام پر رکھا جاتا ہے، اگر تم چاہو تو میں سپروائزر سے بات کر دیتی ہوں۔ میری آنکھوں میں کئی دن بعد امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی۔ میں نے فوراً کہا، اگر ایسا ہو جائے تو شاید میری مشکل کچھ آسان ہو جائے۔ 2 دن بعد اس سہیلی کا دوبارہ فون آیا۔ اس نے خوشی سے بتایا کہ فیکٹری میں چند نئی عورتوں کی ضرورت ہے، اگر تم صبح وقت پر پہنچ جاؤ تو شاید تمہیں کام مل جائے۔ میں نے فون بند کیا تو دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ شاید اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں، دوسری طرف ڈر بھی تھا کہ نہ جانے وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، نہ جانے مجھے کام آئے گا بھی یا نہیں۔ مگر میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا رب، میرے لیے کوئی آسان راستہ کھول دے، کیونکہ اب میرے پاس ہمت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اور مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی صبح میری زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح میں بہت جلد اٹھ گئی، فجر کی نماز ادا کی، پھر خاموشی سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے چائے بنائی۔ بھابھی بھی جاگ گئی۔ انہوں نے میرے لیے 2 روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر دی اور کہا، کام پر بھوک لگے تو کھا لینا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر سادہ سے کپڑے پہن کر اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل گئی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ کئی عرصے بعد میں گھر کی 4 دیواری سے نکل کر روزگار کی تلاش میں جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہے۔ فیکٹری شہر کے دوسرے کنارے پر تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا بہت سی عورتیں اور مرد اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کہیں ڈبے بن رہے تھے، کہیں سامان ترتیب دیا جا رہا تھا، کہیں پیکنگ ہو رہی تھی۔ ہر طرف مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔
میں پہلی بار ایسے ماحول میں آئی تھی، اس لیے کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ دروازے پر موجود چوکیدار نے میرا نام پوچھا، پھر سپروائزر کے پاس بھیج دیا۔ سپروائزر نے مجھ سے چند سوال کیے۔ پہلے کہاں کام کیا ہے؟ میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف گھر کے کام کیے ہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر محنت کرنے کا حوصلہ ہے تو کام سیکھ جاؤ گے۔ مجھے پیکنگ والے حصے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں کئی عورتیں پہلے سے کام کر رہی تھیں۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے کہنے لگی، گھبرانا نہیں، شروع میں ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ اب سب سیکھ جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے ایک ایک چیز سمجھانا شروع کی، کس طرح سامان گرنا ہے، کس طرح ڈبے بند کرنے ہیں، کس طرح ہر چیز ترتیب سے رکھنی ہے۔ میں پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ دوپہر تک میرے ہاتھ کام کے عادی ہونے لگے، اگرچہ رفتار ابھی باقی سب سے کم تھی، مگر میں پوری ایمانداری سے کام کر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک پوری فیکٹری میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سب لوگ تیزی سے ادھر ادھر جانے لگے۔ کسی نے کہا، شہر کی ایک بڑی کمپنی کا لاکھوں روپے کا آرڈر آج ہی مکمل کرنا ہے، اگر وقت پر مال نہ پہنچا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سپروائزر نے سب کو جلدی جلدی کام تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی باقی عورتوں کے ساتھ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کرنے لگی۔ ہر طرف جلدی تھی، مگر میں نے جلد بازی کی بجائے احتیاط سے ہر ڈبہ بند کیا، ہر چیز دوبارہ گن کر رکھی تاکہ کوئی چیز کم یا زیادہ نہ رہ جائے۔ شام تک سب لوگ تھک چکے تھے، مگر آخر کار پورا آرڈر تیار ہو گیا۔ جب گاڑی میں سامان لادا گیا تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن خبر آئی کہ کمپنی والوں نے سامان چیک کیا ہے اور ایک بھی ڈبے میں کوئی غلطی نہیں نکلی۔ یہ سن کر فیکٹری کے کئی پرانے ملازم بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اتنے بڑے آرڈر میں اکثر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت پہلی بار میں نے فیکٹری کے مالک کو قریب سے دیکھا۔ وہ مختلف حصوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ سپروائزر نے انہیں بتایا کہ یہ نئی عورت بھی کل کام پر آئی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر صرف اتنا کہا، پہلے ہی دن اتنے بڑے کام میں گھبراہٹ کے باوجود محنت سے کام کرنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری برکت سے کل اتنا بڑا آرڈر ملا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ادب سے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی اس ایک معمولی سی بات کو بعد میں لوگ کس رنگ میں بیان کریں گے۔ کام ختم ہونے کے بعد مجھے 2 دن کی تنخواہ ملی، کیونکہ میں نے ہی پیسے مانگے تھے کہ مجھے 1 ہفتے تک پیسے روز چاہیے، اس کے بعد مہینے پر لوں گی۔ وہ رقم بہت زیادہ نہیں تھی، مگر میرے لیے اس کی قیمت دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی، کیونکہ یہ میری اپنی کمائی تھی۔ میں نے نوٹ ہاتھ میں لیے تو بے اختیار میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے لگا جیسے ٹوٹنے کے بعد پہلی بار میں نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ گھر واپس پہنچی تو بچے دوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ بھائی نے مسکرا کر پوچھا، کیسا رہا دن؟ میں نے بھی کئی دنوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اپنی پہلی کمائی بھائی کے ہاتھ میں رکھ دی، مگر اس نے فوراً واپس کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، اسے اپنے پاس رکھو، تمہیں آئندہ بھی بہت ضرورت پڑے گی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، مگر اس بار میرے آنسو پہلے جیسے نہیں تھے، ان میں بے بسی کم اور امید زیادہ تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ نے میرے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ مجھے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یہ معمولی سی نوکری آنے والے دنوں میں میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں ایک طرف عزت بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی اور دوسری طرف ایسے امتحان بھی جن کا میں نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ فیکٹری میں کام کرتے کرتے کئی ہفتے گزر گئے اور اب میرے ہاتھ بھی کام کے عادی ہو چکے تھے۔ میں صبح وقت پر پہنچتی، خاموشی سے اپنا کام شروع کرتی اور شام تک پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام مکمل کر کے گھر واپس آ جاتی۔ مجھے کسی سے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اپنے کام میں ہی مصروف رہتی۔ آہستہ آہستہ سپروائزر کو بھی مجھ پر اعتماد ہونے لگا۔ وہ کبھی کبھی مشکل کام بھی میرے حوالے کر دیتا اور پوری کوشش کرتا کہ میں اس کی امید پر پورا اتروں۔ ایک صبح فیکٹری میں ایک بہت بڑا آرڈر آیا۔ سب لوگ پہلے ہی پریشان تھے، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل کام چل رہا تھا۔ مالک خود بھی بار مختلف حصوں میں جا کر کام دیکھ رہے تھے۔ جب پیکنگ شروع ہونے لگی تو وہ ہمارے حصے میں آئے اور سپروائزر سے کہنے لگے، پچھلی بار نئے آرڈر میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اس بار بھی آغاز اسی خاتون سے کروا دو، شاید اس کے ہاتھوں میں واقعی برکت ہے۔ میں نے یہ بات سن کر فوراً کہا، سر یہ تو اللہ کا کرم ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ یہ بات وہی ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر فیکٹری میں کام کرنے والے چند لوگوں نے اسے دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں ایک طرف بیٹھی روٹی کھا رہی تھی کہ 2 عورتیں آہستہ آہستہ میری طرف دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ ایک نے دوسری سے کہا، دیکھا مالک ہر بار اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری بولی، بغیر وجہ کے کوئی مالک کسی ملازم کی اتنی عزت نہیں کرتا۔
میں نے ان کی بات صاف سن لی مگر خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر جواب دوں گی تو بات اور بڑھے گی۔ اس کے بعد ایسی باتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ کبھی کوئی مرد بڑھ کر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا، کبھی کوئی عورت طنز کر دیتی کہ آج پھر مالک نے تمہارے ہاتھ سے کام شروع کروایا ہوگا۔ میں ہر بار خاموش رہتی کیونکہ میری ضرورت عزت سے بڑھ کر روزی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی باتوں کی وجہ سے میری نوکری خطرے میں پڑ جائے، مگر دل کے اندر یہ سب باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک دن شام کو جب میں فیکٹری سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں ایک نوجوان میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ بولا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ دو باتیں ہی کر رہا۔ میں نے بغیر اس کی طرف دیکھے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر وہ پھر سامنے آ گیا۔ میں ڈر گئی۔ اسی وقت پیچھے سے فیکٹری کا مالک اپنی گاڑی میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی اور سخت آواز میں اس لڑکے سے کہا، راستہ چھوڑ دو ورنہ ابھی پولیس کو بلا لیتا ہوں۔ مالک کی آواز سن کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، شکریہ سر، پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن نہ جانے یہ بات کس طرح پوری فیکٹری میں پھیل گئی۔ اب لوگ پہلے سے بھی زیادہ باتیں بنانے لگے۔ کوئی کہتا مالک نے خود آ کر بچایا ہے، کوئی کہتا ضرور دونوں میں کوئی خاص بات ہے۔ میں ان باتوں سے اتنی پریشان ہو گئی کہ کام کرتے ہوئے بھی میرا دل گھبرانے لگا۔ مجھے لگنے لگا شاید اب یہاں کام کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شام کو گھر پہنچی تو بھابھی نے دیکھا کہ آج میرا چہرہ پہلے سے زیادہ اترا ہوا ہے۔ انہوں نے کئی بار پوچھا کیا ہوا، مگر میں ٹالتی رہی۔ آخر جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ بھابھی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، دنیا کا کام تو باتیں بنانا ہے، اگر تمہارا دامن صاف ہے تو لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو۔ بھائی بھی اسی وقت آ گیا۔ اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا، بہن، عزت انسان اپنے کردار سے کماتا ہے، لوگوں کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی۔ تم اپنا کام ایمانداری سے کرتی رہو، اللہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ بھائی کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ضرور ملا، مگر اگلے چند دن میرے لیے بہت بھاری گزرے۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوتا جیسے کئی نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ میں نے خود کو صرف کام تک محدود کر لیا، نہ کسی سے غیر ضروری بات کرتی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی، مگر مالک کا رویہ وہی رہا۔ اگر کبھی کوئی نیا آرڈر ہوتا تو وہ حسب معمول یہی کہتا کہ پہلے پیکنگ کا آغاز اسی کے ہاتھ سے کروا دو، کیونکہ اب تک جتنے بھی آرڈر اس کے بعد ہو گئے ہیں ان میں کوئی شکایت واپس نہیں آئی۔ ایک رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا مجھے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو شاید یہ سب باتیں بھی ختم ہو جائے، مگر پھر بھائی کا تھکا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، بچوں کی ضرورتیں یاد آ جاتی اور اپنی بے بسی بھی سامنے آ جاتی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ رزق میرے لیے بہتر ہے تو میری عزت کی حفاظت بھی فرما، اور اگر اس میں میرے لیے کوئی آزمائش ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی طاقت دے۔ اگلی صبح میں نے دل مضبوط کیا اور پہلے کی طرح وقت پر فیکٹری پہنچ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے چند دن میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جانے والے ہیں جہاں میری نیت، میری عزت اور میرے صبر تینوں کا ایک ساتھ امتحان ہونے والا تھا، اور اسی امتحان کے بعد میری قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ کئی دن تک میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، مگر آخر انسان کب تک ہر بات برداشت کرتا؟ ایک طرف فیکٹری کے چند لوگ ہر روز نئی بات بنا دیتے، دوسری طرف گھر آ کر میں خود کو مضبوط ظاہر کرتی تاکہ بھائی اور بھابھی مزید پریشان نہ ہوں۔ مگر رات کو جب سب سو جاتے تو میں دیر تک جاگتی رہتی اور سوچتی کہ آخر میری زندگی میں ہر امتحان میری عزت ہی کے ساتھ کیوں آتا ہے۔ کبھی سسرال والوں نے بھانج کہہ کر ذلیل کیا، اور اب جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہاں بھی لوگوں نے مجھے سکون سے جینے نہیں دیا۔ چند دن بعد فیکٹری میں ایک اور بڑا آرڈر آیا۔ حسب معمول مالک نے سپروائزر سے کہا کہ پیکنگ کا آغاز مجھ سے کروا دیا جائے۔ میں نے خاموشی سے اپنا کام شروع کیا اور پھر پورا دن پہلے کی طرح محنت سے گزارا۔ شام کو جب آرڈر مکمل ہوا تو مالک نے سب مزدوروں کے سامنے کہا، اس بار بھی کوئی شکایت واپس نہیں آئی، آپ سب نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، تم بھی اپنی محنت اس طرح جاری رکھو۔ میں نے صرف سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کل سے نئی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اسی ہفتے ایک دن میں نے واقعی فیصلہ کر لیا کہ اب یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ میں صبح گھر سے نکلی تو راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ آج شام کو سپروائزر کو اپنا فیصلہ بتا دوں گی۔ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر روز یہی حالات رہے تو میں اندر سے ٹوٹ جاؤں گی۔ مگر پھر مجھے بھائی کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، ابھی مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس دن کام ختم ہونے کے بعد میں جیسے ہی اپنے حصے کی چیزیں سمیٹنے لگی، سپروائزر میرے پاس آیا اور بولا، مالک نے آپ کو اپنی کیبن میں بلایا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں نہ جانے کتنے خیال آنے لگے۔ میں نے سوچا شاید کسی نے میری شکایت کر دی ہے،
شاید مالک بھی وہی باتیں سن چکے ہیں جو لوگ فیکٹری میں کرتے ہیں۔ شاید اب مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے کیبن کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کیبن کے دروازے پر پہنچ کر میں نے آہستہ سے اجازت مانگی اور اندر سے آواز آئی، آ جائیے۔ میں اندر گئی تو مالک اپنی میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر میں عدل سے کھڑی رہی۔ انہوں نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور نرم لہجے میں بولے، گھبرائیے مت، میں نے آپ کو کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلایا۔ میں نے خاموشی سے گلاس ہاتھ میں لے لیا مگر میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ایک بات کہوں تو برا نہ مانیے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جی کہیے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، میں کئی دنوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا مگر مناسب وقت نہیں مل رہا تھا۔ آج ہمت کر کے کہہ رہا ہوں۔ اگر میری بات آپ کو پسند نہ آئے تو صاف انکار کر دیجیے گا۔ میں کبھی دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں اور خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً چھوٹ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے ماضی کے تمام زخم ایک ساتھ تازہ ہو گئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ شاید میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے سکون سے جواب دیا، میں آپ کے ماضی کے بارے میں اتنا جانتا ہوں جتنا آپ نے خود بتایا ہے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں، مگر میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، بات صرف اتنی نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ 4 سال تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ وہ مجھے بھانج کہتا تھا، اگر کل کو میرے ہاں آپ کے گھر بھی اولاد نہ ہوئی تو شاید آپ بھی ایک دن یہی کہیں گے، میں دوبارہ زندگی نہیں جینا چاہتی۔ میں ایک بار ٹوٹ چکی ہوں، دوسری بار ٹوٹنے کی ہمت میرے اندر نہیں رہی۔ مالک نے میری پوری بات خاموشی سے سنی، پھر نہایت اطمینان سے بولے، آپ میری بات بھی سن لیجیے۔ میری پہلی بیوی چند سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے 2 بچے ہیں جو آج بھی ماں کی محبت سے محروم ہیں۔ مجھے کسی ایسی عورت کی ضرورت نہیں جو مجھے اولاد دے، بلکہ مجھے ایک اچھی انسان کی، ایک اچھی ساتھی اور میرے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں چاہیے۔ رہی بات اولاد کی تو وہ صرف اللہ کی عطا ہے، انسان نہ اسے زبردستی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے چھین سکتا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سن کر خاموش کھڑی رہی۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف ماضی کا خوف تھا اور دوسری طرف ان کی باتوں میں ایسی سچائی محسوس ہو رہی تھی جو میں نے بہت عرصے سے کسی کی آواز میں نہیں سنی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے اس فیصلے کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں جلدی میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جتنا وقت چاہیے لے لیجیے، فیصلہ صرف آپ کی مرضی سے ہوگا۔ میں کیبن سے باہر نکلی تو میرے قدم پہلے سے زیادہ بوجھل تھے، مگر اس بار وجہ خوف نہیں بلکہ ایک نیا فیصلہ تھا جو میری پوری زندگی بدل سکتا تھا۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اگر میں یہ رشتہ قبول کر لوں گی تو صرف میری قسمت ہی نہیں بدلے گی بلکہ بہت جلد ایک ایسی حقیقت بھی سامنے آئے گی جو ثابت کر دے گی کہ برسوں پہلے مجھ پر لگایا گیا بھانج ہونے کا الزام سراسر جھوٹ تھا، اور اسی حقیقت کے ساتھ میرے ماضی کا ہر حساب بھی ایک ایک کر کے برابر ہونے والا تھا۔ کئی دن سوچنے اور استخارہ کرنے کے بعد میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دل سے قبول کر رہا ہے۔ ہماری سادہ سی شادی ہوئی اور میں ان کے گھر آ گئی۔ ان کے دونوں بچوں نے آہستہ آہستہ مجھے اپنی ماں کی جگہ دینا شروع کر دی۔ میں بھی انہیں اپنے بچوں کی طرح چاہنے لگی۔ شادی کے صرف 3 ماہ بعد جب طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہاں معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ جب میرے سابق شوہر تک یہ خبر پہنچی تو وہ سکتے میں آ گیا، کیونکہ اس نے مجھے بھانج سمجھ کر طلاق دی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے ہاں ایک معذور بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی جلد بازی اور ظلم پر ہر وقت پچھتاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے سامنے آیا اور اپنی غلطی مان کر معافی مانگنے لگا، مگر میں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے تمہیں بہت پہلے اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہاں سے چلی آئی، کیونکہ میرا اصل جواب میری خوشحال زندگی تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ انسان کو کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ جلد بازی میں رشتے توڑ دیتے ہیں وہ اکثر ساری زندگی اپنے فیصلوں پر پچھتاتے رہتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے وہاں سے آسانی پیدا کر دیتا ہے جہاں سے انہیں کبھی امید بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کی قدر اس کی اولاد، دولت یا ظاہری حالات سے نہیں لگانی چاہیے۔ کسی کو بھانج، ناکام یا بے وقت سمجھ کر اس سے ناانصافی کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔
اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ صبر، بھروسے اور اچھے اخلاق کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے مقام پر عزت اور خوشیاں عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں کبھی امید بھی نہیں ہوتی، جبکہ ظلم اور جلد بازی کرنے والے اکثر اپنے فیصلوں پر عمر بھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صبر، شکر اور ایمان سے بھر دے۔ ہمیں کبھی کسی پر ظلم کرنے یا کسی کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا نہ بنا۔ جن لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، ان کے نصیبوں میں اپنی رحمت سے نئی خوشیاں لکھ دے۔ ہر بے اولاد کو اپنی حکمت کے مطابق بہترین عطا فرما۔ ہر غمزدہ کو سکون، ہر بے سہارا کو سہارا، اور ہر گھر کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جن پر ہمیں کبھی شرمندگی نہ ہو، اور ہماری دنیا و آخرت کو اپنی رحمت سے سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔